جب صحابہ سے یہ غلطی کمی کوتاہی ہو گئی، پھر پیارے پیغمبر کے قریب یہ صحابہ کرام بھی اکٹھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر ایک اونگ طاری کر دی۔ ایک اونگ، نیند ہوتی ہے بالکل سو جانا، اونگ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی آنکھ کا لگ جانا۔ کھڑے کھڑے صحابہ کرام اونگنے لگے، حتیٰ کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی بار تلوار گرتے گرتے بچی۔ اب بات کو سمجھ لو، دیکھو جب بندہ تھک جاتا ہے نا، جب بندہ تھک جاتا ہے تو اگر وہ آرام کر لے، رات کو سو کر یا دن کو تھوڑا سا آرام کر لے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام پر ایک انعام کیا کہ ایک اونگ طاری کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے اندر کافروں کے مقابلے میں نیند کا آ جانا، اونگ کا آ جانا، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ پھر جب یہ اونگ ختم ہوئی، صحابہ کرام دوبارہ تلواریں لے کے پکے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک فریق پر تھا۔ ایک اور فریق تھا جن کو اپنی جانوں کا فکر پڑا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو رائے ہیں کہ یہ تھے تو مسلمان ہی، لیکن ان کے دل کمزور تھے، اس لیے ان کو اپنی جانوں کا فکر پڑا تھا۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کتنے بندے لے کر واپس گیا تھا؟ بولو کتنے؟ بولو سارے، اب بات کرنی پڑے گی مجھے۔ پھر جب میں نے یہاں سے سبق شروع کیا غزوہ احد کا واقعہ، تو میں نے سب سے پوچھا جی کہ کس جنگ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ طلباء بھی سن لیں، طالبات بھی سن لیں۔ طلباء کا تو میں نے سب نے دیکھ لیا ہے، طالبات کا مجھے پتہ کوئی نہیں۔ کسی نے کہا جی غزوہ حنین، کسی نے کہا غزوہ خندق، کسی نے کہا غزوہ تبوک۔ میں چپ رہا، تھوڑا سا میں نے امتحان لے لیا۔ آخر میں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عبد الرحمن۔ اس نے کہہ دیا غزوہ احد۔ اب شاید اس کو پہلے پتا تھا یا اس نے اس سے اندر اندازہ لگا لیا کہ غزوہ بدر بھی نہیں ہے، او خندق بھی کئی سب نے کہہ دیا نہیں، تبوک بھی کئی سب نے کہہ دیا نہیں، حنین بھی نہیں، تو پھر او دیتے باقی بچے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا، یہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے تھوڑا سا امتحان لیا، حالانکہ آپ جامعہ کے طالب علم ہیں اور آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے بعض لڑکوں نے، بلکہ اکثر آپ میں سے جنہوں نے یہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے، تو آپ کو اتنی بات بھی یاد نہیں کہ یہ کون سا غزوہ بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب طالبات کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں صرف پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، پڑھ کے بھول جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ توجہ رکھنی چاہیے، سبق کو سبق سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کو دہرانا بھی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی قاضی لقال محسن زاہد صاحب نے مجھ سے یہ بات کی، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا پھر آپ اعلان کر دینا کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو طلباء طالبات پڑھیں گے، آخر پر ایک آسان سا پرچہ ان سے لیا جائے گا۔
تاکہ کچھ پتہ بھی چلے نا کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا۔ ہم اس کو بالکل انشاءاللہ آسان سا پرچہ رکھیں گے۔ تو یہ بات آپ کو آج سے ہی سمجھ لینی چاہیے۔ اور قاضی صاحب نے کہا کہ پرچہ ہم ایسا بنائیں گے کہ جس میں ایک سوال میں 4 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے بتانا ہوگا کہ کون سا آپشن ٹھیک ہے۔ تو جب 4 آپشن ایک سوال میں دیے جائیں تو بڑا آسان پرچہ بنتا ہے۔ تو اس لیے میں طلباء و طالبات سے کہتا ہوں کہ پوری توجہ رکھیں سبق کے اندر۔ پرچہ اتنا مشکل تو نہیں دیں گے، لیکن سند دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوال ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ تو جو پڑھنے کے باوجود سوالوں کا جواب نہ دے سکے، اس کا مطلب ہے پھر اس کو کچھ بھی آتا نہیں ہے۔ تو اتنی محنت جو قاضی لقاء صاحب کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، بڑا گناہگار سا بندہ، تھوڑی بہت جو میں بھی کر لیتا ہوں، تو اس کا کچھ نتیجہ تو نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے، بتاؤ مجھے۔ نمبر 2، کل سے انشاءاللہ ہم حاضری بھی شروع کریں گے۔ کل سے انشاءاللہ طالبات کی بھی حاضری لگے گی، طلباء کی بھی۔ 80% کم از کم حاضری ہونی چاہیے۔ 80% سے جس کی کم حاضری ہوئی نا سبق میں، اس کو سند دے دی، ٹھیک ہے نا؟ یہ روزانہ وہ جو حاضری کا رجسٹر میں منگوا لوں گا، اس میں لکھا ہوتا ہے پہلا وقت، دوسرا وقت۔ تو پہلے وقت میں لقاء بھائی حاضری لگائیں گے، دوسرے وقت میں میں حاضری لگاؤں گا، اور ادھر جو میری بابی جان ہیں وہ طالبات کی حاضری لگائیں گے، بعد میں ہم حاضری کو بھی انشاءاللہ چیک کریں گے۔ چلو جی سبق کی طرف آ جاؤ۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے کہ ہے ہمارے لیے کام میں کچھ، ہے ہمارے لیے کام میں کچھ۔ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے انتظار کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے، تو ہماری بات نہیں مانی گئی۔ جب ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا گیا تو پھر کیوں ہم لڑائی کریں؟ ہیں ہمارا بھی کوئی کام میں حصہ ہے کہ نہیں مشورے میں؟ قل ان الامر کلہ للہ، تو کہہ دے کام سارے کا سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپاتے ہیں جو ان کے جی میں ہے، کر رہا ہے، چھپاتے ہیں جو ان کے جی میں ہے، ما لا یبدون لک، نہیں ظاہر کرتے اس کو تیرے لیے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے کام میں کچھ نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں پر۔ بات سمجھ لگ گئی؟ کہتے ہیں اگر ہمارا کام میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہوتا نا تو یہاں پر مارے نہ جاتے۔ کن کو کہا؟ کہ یہ تو چلے گئے نا، تو جو صحابہ نہیں گئے وہ قتل کیے گئے، تو کہتے ہیں اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی نا تو آج قتل نہ کیے جاتے۔ اچھا، قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، تو کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، البتہ نکال لیتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے لیے لکھ دیا گیا تھا مارا جانا، قتل کیا جانا اپنے ٹھکانوں پر۔ کی تسی موت سے بچ سکتے ہو؟ ہیں؟ نہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں نکال کر لے آتا، اللہ تعالیٰ تمہیں نکال کر لے آتا۔ تو بندہ اس بات سے ڈر جائے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا تو پھر میں مارا جاؤں گا۔ اچھا، تو کیا پھر تو اگر لڑے گا نہیں تو
ساری زندگی قیامت تک زندہ رہے گا؟ نہیں۔ کیا وہ موت بہتر ہے جو اللہ کے رستے میں لڑائی کرتے ہوئے آئے اور بندہ شہید ہو جائے؟ آگے شہید کا رتبہ بیان ہوگا بھی انشاءاللہ۔ یا وہ موت بہتر ہے جو تجھے بستر کے اوپر آ جائے، بیماری کی وجہ سے آ جائے، گھر سے تو ٹھیک ٹھاک موٹر سائیکل گاڑی لے کے نکلے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو کیا پھر یہ موت بہتر ہے تمہارے لیے؟ وہ موت بہتر ہے جو کہ اللہ کے رستے میں ہو۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ نکھارے اس کو، مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں ہے۔ صدورکم، سینوں میں بھی بہنا ہو سکتا ہے، اور سینے میں دل ہوتا ہے، تو بات تو دل میں ہوتی ہے، سینہ مینا کر لو، دل مینا کر لو، دونوں مینا ٹھیک ہے۔ اور تاکہ نکھارے، پاک کرے اللہ تعالیٰ اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے جس دن لڑی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، سوائے اس کے نہیں کمزور کر دیا ان کو شیطان نے بعض اس کی وجہ سے جو ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ پکے مسلمان تھے، لیکن کسی وقت ایک مسلمان آدمی اس کی کوئی پچھلی کمی کوتاہی کی وجہ سے شیطان اس کے دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی جو لوگ ایمان والے، ایک تو ہے منافق جو الٹے پاؤں پھرے تھے، ایک اگر کچھ ایمان والے گئے تھے تو ان کے دل شیطان نے کمزور کر دیے تھے بوجہ اس کے جو ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی۔ پھر کیا آ گیا؟ آگے سن لو، پڑھو، کیا میں نے اس کا؟ جہاں بھی صحابہ کی غلطی کا ذکر آئے گا، آگے کی آئے گا؟ یا آئے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ نا کالیاں نو سمجھانا والی گل ہے جو دل کے کالے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ صحابہ کے لیے تو اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے، اور گمبے تو سوچ، تیری گندی سوچ، تو سوچ، تیرے لیے بھی ہے قرآن میں کچھ نہیں ہے؟ صحابہ کے بارے میں تو قرآن نے بشارت دے دی ہے، یہ جنتی ہیں، تو نے اپنا انتظام کرنا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے بردبار۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اس کے نیچے لکھو جی، مومنین کو ترغیب الی القتال، مومنین کو ترغیب الی القتال اور منافقین کو زجر، اور منافقین کو زجر۔ ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور منافقوں کے لیے زجر ہے۔ اے ایمان والوں، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ چلتے پھرتے ہیں زمین میں، اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں، یہ بنانا مراد ہوگا نا، چلتے پھرتے ہیں اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں۔ او کانو غزلو کانو، یا وہ ہوتے ہیں کسی غزوے میں، کہتے ہیں
کانو اندنا ما ماتو، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، اللہ کے رستے میں نہ نکلتے، غزوے میں نہ نکلتے، ما ماتو وما قتلو، نہ یہ مرتے اور نہ یہ قتل کیے جاتے، نہ یہ مرتے اور نہ یہ لیجعل اللہ، اس کے نیچے لکھ دو لام عاقبت، لام یہ لیجعل اللہ کا جو لام ہے نا شروع میں، یہ لام ہے عاقبت کا، عین الف آ اور قاف دو نقطوں والی اور با اور تے، لام عاقبت۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بنائے اس بات کو حسرت، اس بات کو افسوس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنا دے جو حسرت، جو افسوس ان کے دلوں میں ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ والا ان قتلتم فی سبیل اللہ او متتم، اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، شہید کیے جاؤ، او متتم یا مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، ورحمۃ خیر مما یجمعون، اور رحمت بہتر ہے اس سے وہ جو جمع کرتے ہیں۔ جو لڑائی میں نہیں آتے اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں مارا جانا یا مر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، اور اللہ کی کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی۔ والا ان متتم او قتلتم لا الی اللہ تحشرون، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ کی رحمت سے تو نرم دل مل گیا ان کو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر ہوتا تو تند خو، غصے کے دل والا، البتہ وہ بھاگ جاتے تیرے ارد گرد سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس معاف کر ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور بخش دے ان کو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کر ان سے کام میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب مشورہ کر کے تو اپنا ارادہ ایک مشورے پر پکا کر، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس بھروسہ کر اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں پر، بھروسہ کرنے والوں پر۔ دیکھو بھائی، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں یا باہر نکل کر لڑائی کریں۔ اکثریت نے یہ کہہ دیا کہ باہر نکل کر لڑائی کرنی ہے، اور میں یہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ یاد دہانی بھی ہو جائے گی اور پرچہ بھی ہو رہا ہے نا پھر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کی بات مان کے گھر میں چلے گئے اور ہتھیار لگا کے زرہ پہن کے واپس آئے، تو ان نوجوان صحابہ کو خیال ہوا کہ کہیں آپ ناراض تو نہیں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار لگا لے تو پھر لڑائی کے بغیر اس کو اتارے۔ اب صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر کو بڑا نرم دل بنایا ہے۔ پیارے پیغمبر کو بڑا، ہاں، جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ حذیفہ سیدھے ہو کے بیٹھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سیدھے ہو کے بیٹھو آرام سے۔
فرمایا اللہ کی رحمت سے تو ان کو نرم دل مل گیا، اگر تو تند خو ہوتا، غصے کے دل والا ہوتا، صحابہ پہ غصے کرتا رہتا تو یہ تیرے ارد گرد سے چلے جاتے، لیکن تو نے نرمی کی، تو نے محبت کی، ان سے پیار کیا۔ اب جب پیار کیا نا تو فاعف عنہم، ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف بھی کر دے۔ مشرے کے وقت جو انہوں نے کہا نا کہ باہر نکل کے، پھر باہر نکلنا غلط ثابت ہو گیا، فرمایا تو نرم دل ہے، اب اگر ان سے یہ جو غلطی ہوئی ہے نا مشورے میں، یہ غلطی معاف بھی کر دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، خود بھی معاف کر دے، اور اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگ کے اللہ بھی معاف کر دے۔ اور اگلی بات، اے میرے محبوب، اب یہ نہیں سوچنا کہ آئندہ میں نے ان سے مشورہ، ہاں یہ نہیں سوچنا کہ مشورہ غلط ہو گیا ہے تو آئندہ ان سے مشورہ نہیں کرنا، یہ تیرے ساتھی ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورہ ہو جائے اور مشورہ فائنل ہو جائے، امیر فیصلہ کر دے، فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین، جتنے بھی ہیں لشکروں کے سردار یا آج جو ایمان والوں کے سردار ہیں، سب کے لیے یہ ہے کہ مشورہ کیا کرو، مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کر لیا جو کرو، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں سے۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر مدد کرے گا تمہاری اللہ تعالیٰ، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پس کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، پس کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، یعنی اس کے علاوہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَ، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ چھپائے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپائے گا لے آئے گا اس کو جو اس نے چھپایا قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا کر دیا جائے گا ہر جی کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ذرا جی اس آیت کا ترجمہ سمجھ لو، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ چھپائے، اس کے 2-3 تفسیریں ہیں، وہ ذہن نشین کر لو۔ حضور پچھلی آیت کے اندر آ رہا ہے نا کہ آپ صحابہ کو معاف کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک تفسیر، بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بعض صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ غلطی تو بہت بڑی تھی، اتنا بڑا نقصان بھی ہوا، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، تو شاید آپ نے اوپر سے معاف کیا ہے، دل سے معاف نہیں کیا۔ تو فرمایا یہ بات کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ بات کو چھپائے، یعنی اوپر سے معاف کرے، اندر سے معاف نہ کرے۔ نبی اوپر سے اور اندر سے ایک جیسا ہوتا ہے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر، تیر انداز جو ٹیلے پر موجود تھے نا، وہ آ گئے نا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ
تیر انداز تلواریں لینے والے ٹیلے پر یہ مورچہ چھوڑ کر اس لیے آ گئے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہ دیں. تو فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ کا پیغمبر سب کو مال غنیمت میں سے حصہ دیتا ہے، جتنی کسی کی حیثیت ہے، اخلاص ہے، جتنی زیادہ اس نے لڑائی کی ہے، جو اس کا انعام بنتا ہے نبی کبھی چھپاتا نہیں ہے. اب تیسری تفسیر، بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ غزوہ احد کی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے غزوہ بدر کی بات ہے. غزوہ بدر کے اندر مال غنیمت میں سے ایک چیز کم ہو گئی، یا وہ کوئی چادر تھی یا تلوار تھی. تو کسی نے کہا شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر یا تلوار اپنے لیے رکھ لی ہو اور ہمیں بتایا نہ ہو. فرمایا نہ، نبی یہ کام نہیں کرتا. مال غنیمت سے اگر کوئی چیز رکھتا ہے تو بتاتا ہے، چھپاتا نہیں. اگر صحابہ کا حق ہے مال غنیمت میں، ان کو دیا جاتا ہے، نبی لڑائی کرتا ہے، اس کا بھی حق ہے، تو اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نبی کے بارے میں ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے. نبی تو نہیں کرتا. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی ایسے کرے گا نا، قیامت کے دن لے آئے گا اس چیز کو جو اس نے چھپایا ہے، پھر پورا کر دیا جائے گا ہر چیز کو جو اس نے کمایا. ان پر ظلم نہیں ہوگا. آفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کیا وہ جس نے تابعداری کی، اللہ کی رضا کی، برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اللہ کا غصہ لے کر لوٹا؟ ایک بندہ اللہ کی تابعداری کرنے والا، ایک بندہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ کا غصہ لے کر لوٹنے والا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے یہ رہنے کی جگہ. ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس. جو اللہ کا غضب لے کر آئے اس کے لیے جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے. اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے درجے اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے وہ جو کام کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، جب بھیجا ان میں رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں. دیکھو اس پیغمبر کا تمہاری طرف بھیجا جانا، مبعوث ہونا، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے. اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ پیغمبر کسی چیز کو چھپاتا ہے، یہ خیال نہ کرنا چاہیے. نمبر 2، یہ کہا جائے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ قتال کی ترغیب ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرتا ہے. باہر چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے تم کو. اللہ نے رسول بھیجا تمہیں پاک کرنے کے لیے. یہ رسول تمہیں میں سے ہے، پڑھتا ہے تم پر اس کی آیتیں، اور ان کو یہ نبی پاک کرتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، سکھاتا ہے ان کو باتیں، حکمت سکھاتا ہے، اور تھے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں. تو پھر تمہیں
اللہ کے راستے میں لڑائی کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے یہ نبی بھیجا کہ تمہیں پاک کرے، تمہیں آیتیں سنائے، تمہیں صاف کرے، تمہیں حکمت کی باتیں سکھلائے، تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکالے، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر اللہ کے راستے میں لڑنا پڑتا ہے تو اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ اولما اصابتکم، اس کے نیچے لکھو جی زجر، جلدی کرو جی۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت تحقیق پہنچا چکے تھے تم ان کو اسی کی مثل، قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آئی، قل ہوا من عند انفسکم، تو کہہ یہ تمہاری طرف سے ہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات سمجھ لو بھائی، فرمایا کہ جب تمہیں غزوہ احد کے اندر یہ تکلیف اور مصیبت پہنچی، حالانکہ تم اس سے پہلے تم ان کو غزوہ بدر کے اندر تکلیف پہنچا چکے تھے۔ بدر میں اسی کی مثل 70 کافر مارے گئے تھے، تم ان کو یہ مار چکے تھے، بلکہ بدر میں تو 70 کافر گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اور آج اگر تمہیں تکلیف آئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تم کہتے ہو یہ تکلیف کہاں سے آ گئی، تو کہ تمہاری طرف سے ہی ہے نا، تم نے ہی کام میں جھگڑا ڈالا تھا نا، تم ہی تو ٹیلے سے اتر آئے تھے نا، اس وجہ سے آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں تو مرتبہ بھی تو بڑا پایا ہے نا، مقام بھی تو بہت بڑا ہے نا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ایک بات اور بھی ہے، اچھا جی، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے نیچے لکھو جی وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، بات کا لٹانا ہے، بات کا لٹانا ہے شبہ کے جواب کی طرف، بات کا لٹانا ہے شبہ کے جواب کی طرف۔ یعنی یہ جو انہوں نے شبہ کیا